حضرات ذی وقار، بڑے افسوس کے ساتھ اس بیان کو میں جاری کر رہا ہوں کہ کل کا جو مفتی حنیف قریشی صاحب محمد علی مرزا صاحب کے پاس مناظرے کے لیے حاضر ہوئے، جبکہ پہلے سے بات یہ طے شدہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے ملاقات بلا کے نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ کیا مناظرہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا نہیں ہوا، یا کیا فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ نہیں ہوا؟ تو یہ قرآن سے بات یہ ثابت ہے، اگر کوئی عقائد باطلہ کا پھیلاؤ کر رہا ہو تو اس کو علماء کرام اور وقت کے جو مفتی اور عالم ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری میں بات شامل ہے کہ اس کو روکا جائے۔ اور پھر یہ جو لوگوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے محمد علی مرزا، اور اللہ کے ولیوں کی مخالفت، اور اس کی زندگی کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور ظالم، میرے نبی کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کے اوپر قرآن نے مہر ثبت کی ہے۔ جس طرح تو نوجوانوں کو آج کتابیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ کے نوجوان کو بتا کہ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اور جا تو سورہ نمل پڑھ، اس قوم کو بتا کہ یہ قوم قرآن کے مطابق چلتی ہے، اور اس قرآن کے مطابق سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان کے ایک درباری ولی نے اس کو 40 گز لمبا اور 80 گز چوڑا آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں اس نے پیش کر دیا تھا، اور یہ آپ کا مطالبہ تھا۔ تو یہ تو تھی سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی کا مقام، تو امت محمدیہ کے نیک جو بندے ہیں اس کا بڑا مقام ہے۔ اور ظالم، تو نوجوانوں کو یہ بتا کہ قرآن میں بات یہ موجود ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اور صحابہ کرام کا بتا۔ تو مناظرہ کرتے وقت بلا کر اس سے بھاگ گیا۔ اگر تو اتنا حق پر تھا، اتنا تجھے کانفیڈنس تھا اپنے علم پر، تو تجھے چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کے سامنے، اگر مفتی صاحب کے عقائد باطلہ ہیں تو پھر تجھے چاہیے تھا کہ ان کے عقائد کو رد کر کے لوگوں کو بتانا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے حقائق پہ مبنی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے کام کرتی ہے۔ لیکن تیری اتنی جرت نہ پڑی کہ تو ایک عالم کے سامنے آئے اور تو بعد میں بکواس کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، اور سامنے آ، اور پھر تیری غیر اخلاقی حرکت اتنا تو اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام کے وقت میں تو نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، تجھے کوئی اس وقت سیرت کی کتاب سے یہ نہیں یاد آیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم بھی آتا تو میرے نبی اس کی جو ہے اخلاقی طور پہ خدمت کرتے، اسے کھانا بھی کھلاتے۔ تو یہ تو عالم دین تھے، یہ تو تیرے پاس آئے تھے، تو نے ان کو بٹھانا گوارا نہ کیا، اور یہ نبیوں کا وتیرہ ہے مباہلہ کرنا، مناظرہ کرنا۔ تو بھاگتا کیوں ہے؟ اگر تو سچ پہ ہے تو اس قوم کو سچ کی حقیقت بتانے کی طاقت رکھ۔ کمرے کے اندر تو داخل ہو کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور سنو نوجوانوں، اللہ کے بندوں، یہ دین بڑا وسیع ہے، اس نے صحابہ کرام کی دشمنی سکھانی ہے، اس نے اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی سکھانی ہے۔ آؤ، اگر اسلام پہ چلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں۔